والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے پاکیزہ عظمتوں اور شانوں اور رفعتوں والے دن میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کے اس پاکیزہ دن کے کما حق و فیوز و برکات سمیٹ کر اس اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج کا یہ جو دن ہے کثیر الجہت نسبتیں اپنے دامن کے اندر یہ سمئے ہوئے ہے۔ ایک تو آج کا یہ پاکیزہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور شانوں والا دن ہے۔ تیسرے نمبر پر آج ہی کا وہ دن ہے جو عالم اسلام میں یوم الفرقان کے نام سے گردانا جاتا ہے، اور آج ہی کا دن ہے کہ جس دن اسلام کی محسنہ رفیقہ معبود خدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ امی جان حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ اور پانچویں نسبت یہ کہ 2 ہجری کو جب غزوہ بدر رونما ہوا تھا، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، وہ بھی 17 رمضان تھا اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو آج بھی 17 رمضان ہے اور جمعہ کا دن ہے، یعنی یہ کثیر الجہت نسبتوں کے ساتھ معمن یہ آج کا یوم سعید، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اس کا دیکھنا اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حالات کے تناظر میں جو ہمارے ملک پاکستان اور دیگر عالمی سطح پہ حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ پہلے ہی لوگ اللہ کے گھروں سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو یہ کرونا کووڈ-19 نے تو مزید ہی اللہ کے گھروں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہوگی۔ تو ایسے حالات میں دل کو ڈھارس بنانے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج مختصر سے ان لمحات میں حضور علیہ السلام کے ان فدایان کا ذکر کریں جن کی وفاؤں کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کا دل بھی شاد و آباد ہو جاتا تھا، آقا کائنات خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جان نثاران بدر، غزوہ بدر کے اندر جن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاؤں کو پیش کیا، سیدنا امام علی مقام امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نام یاد ہوگا شاید، ایک ان کا نام ہے جی حسن بن علی، ہاں جی
یہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بڑے صاحبزادے تھے، جو معرکہ کربلا سے واپس آئے تھے، ان کا نام بھی علی بن حسن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی مرویات میں سے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا تھا وہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی جس طرح بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی ہے، تو امام زین العابدین فرماتے تھے ہمارے گھروں کے اندر اس سے بھی درجہ اہتمام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے غزوات کا ذکر کیا جاتا تھا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ میدان کرب و بلا میں، میدان کارزار میں 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی جب دیکھا کہ دشمن میرے خون کے بھی پیاسے ہیں، تیر نکل رہا ہے، تو انہوں نے بھی اعلی کلمۃ الحق کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پہ پیش کر دیا اور تیر کو اپنے جگر کے اندر، اپنے گلے کے اندر پیوست ہونے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت اس انداز میں، اس نہج پہ کی گئی، جس طرح اللہ کو ایک ماننے کا درس دیا جاتا، اسی طرح اسی اہتمام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے غزوات کا بھی ذکر کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے 15 سال بعد، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال پھر آپ مکہ میں رہے، یعنی اعلان نبوت کے 13 سال بعد آپ مکہ میں رہے 13 نبوی تک۔ جو غزوہ بدر کا پس منظر ہے، میں اس کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک یہ واقعہ ہمارے قلوب و ذہن میں نہیں بیٹھے گا جب تک ہمیں اس کے پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، مشکلات میں گزارے، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں، طائف کے بازاروں کی مشکلات بھی آپ نے چھینی، آپ کے راستے میں گڑھے بھی کھودے گئے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، بڑی بڑی مشکلات۔ جو بھی مسلمان ہوتا ان کو ستایا جاتا، تکالیف دی جاتی، اصحاب پیغمبر پر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ الغرض 13 سال بعد اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام آیا، اے حبیب، ان عابدوں کو جو ہر وقت مصلی پہ میری تسبیح و تعلیل کرتے رہتے ہیں، ان قرآن کے قاریوں کو جو ہر وقت قرآن مجید کی آیات بینات سے اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور کرتے ہیں، جو ہر وقت مکہ کی پرکیف ساعتوں اور فضاؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت حریم ناز ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کو ہجرت کا حکم دیں۔ 13 سال بعد ہجرت کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، آقا کائنات نے بھی مکہ سے ہجرت کی۔ 13 سال وہ مظالم آپ نے جو برداشت کیے تھے، انتقامی کارروائی ان کی 13 سال کے عرصے میں بھی ختم نہ ہوئی۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ النور کے اندر حضور علیہ السلام کو دوسرا سال تھا، تو وہ اتنے بہادر ہو گئے تھے قریش۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اگر کوئی مجھے آ کے بات کرتا ہے تو میں 2 اسپیکٹ کو اپناتا ہوں، یا تو اس کو جواب دوں گا یا پھر صلح صلاحی والا معاملہ رکھوں گا۔ میں 2 ہی کام کر سکوں گا نا، یا ہاتھ اور منہ سے اس کو ڈھوکوں گا بس تیری ایسی کی تیسی فلاں کے فلاں، یا پھر میں کہوں گا چل یار چھوڑ اس کو، اس کا معاملہ اس کے سپرد، میں اپنے کام کے ساتھ کام رکھوں گا۔ تو جو صلح کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ ہے ہی بزدل،
یہ روکنا ہی نہیں جانتا، یہ جانتے ہی نہیں کہ معاشرے کے ساتھ کیسے گزر بسر کیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کو بھی اللہ نے اپنی زندگی کا یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو یہ حسن عطا کیا تھا کہ آپ صلح پسند تھے، والصلح خیر، آپ ہمیشہ صلح پسند فرماتے۔ مشرکین آپ کو جتنی مرضی تکالیف دیتے، مصائب ڈھاتے، حتیٰ کہ بے شمار مواقع پہ صحابہ کرام نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ اتنا ظلم، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت کی دعائیں ہی دوں گا۔ تو وہ اتنا دلیر ہوئے کہ 13 سال انتقامی کارروائی کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ 13 سال کے بعد بھی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے یا دیگر علاقہ جات کی طرف ہجرت کی، وہ پھر بھی باز نہ آئے، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر آتا ہے وہ مدینہ طیبہ کے آس پاس بھی آ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے، چوری ڈکیٹی ان کا معمول تھا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے سرحد پہ آ کے مسلمانوں کی بکریاں چوری کر کے لے جاتے، اونٹ چوری کر کے لے جاتے۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں پر وہ اپنا کار ستانہ ظلم جو تھا اس کو روکا نہیں، بلکہ اس کو جاری رکھا۔ حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ طور طریقہ تھا کہ وہ اپنا سارا پیسہ، اپنا سارا مال تجارت ایک آدمی کو دیتے، اور وہ ایک ہی آدمی جا کے منڈیوں میں فروخت کر کے آتا۔ تو اس سال انہوں نے جناب ابو سفیان کو اپنا سارا مال مویلہ جمع کر کے دیا کہ یہ ہمارا مال بھی تم ملک شام کی منڈیوں کے اندر فروخت کر کے آنا۔ عرب کے اس جاہلیت زدہ زمانے میں اب دیکھیں، جب وہ لوگ اتنے جاہل تھے کہ حضور علیہ السلام کو تکالیف دینے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اس جاہلیت والے زمانے میں جب اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اس دور میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ دینے کو اس دور میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ سارا اپنا مال جمع کر کے ایک آدمی کو تھما دیتے کہ یہ تجارت کر کے آنا، اور اس پہ وہ کما حق کو اعتماد رکھتے۔ اس جاہلیت زدہ زمانے میں بھی وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہم کہنے کو حاجی شریعت اللہ ہیں، میں اپنی بات ہی کر لوں، ہم کہنے کو میں سب سے بڑا مسلم اپنے آپ کو کہلاؤں گا، لیکن میری زندگی کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو اسلام ان کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ ہماری اسلام سے دوری والا معاملہ ہے، دین سے دوری کی بات ہے کہ ہم کما حق کو حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے، بڑا قافلہ ہے، اور پورے سال کا ان کا گزر بسر اور انحصار اس ایک قافلے پہ ہوتا، ایک ہی سال میں ایک قافلہ بھیجتے اور پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے۔ ابو سفیان ملک شام کی طرف تجارت کا قافلہ لے کے گیا ہوا ہے اور واپس پلٹ رہا ہے، اور مسلمانوں پر وہ ہر قسم کا ظلم رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، وہ بھی تجارتی قافلہ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم، کیونکہ اس وقت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کر دی تھی، 15 سال پہلے معاملات کچھ اور تھے، اب تو عمر فاروق بھی مسلمان ہو چکے تھے، اب تو امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اب تو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت بھی اسلام کے خوبصورت پہلو میں براجمان ہو چکے تھے، حضرت سیدنا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم پر شب و ستم مارتے ہیں، ہمارے گزرگاہوں کو لوٹتے ہیں، ہمارے قافلوں کو لوٹتے ہیں، چلیں اس قافلے کے سامنے اس قافلے کو روکتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی تمہیں مال حاصل ہو تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔
تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان قوم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو مرضی آئے اور اپنی دھاک بٹھاٹا واپس چلا جائے، تاکہ انہیں بھی خبر ہونی چاہیے کہ مسلمان اب پہلے والے مسلمان نہیں رہے جو صلح پسند تھے۔ صلح اگرچہ اب بھی صلح پسند ہیں، لیکن جو ان کے معاملات میں دراندازی کرے گا، مسلمان ان کا راستہ روکنا بھی جانتے ہیں، ان کو ٹوکنا بھی جانتے ہیں، ان کو کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ اعلان کیا، صحابہ جمع ہو گئے، 313 صحابہ جمع ہوئے، اور یہ غزوہ بدر کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، وہ راستہ، وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، اس کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور دیگر جو چارہ جوئیاں تھیں، وفا جوئیاں کی جا رہی تھی، ان کا سد باب کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا۔ 313 صحابہ جمع ہوئے، اور اس انداز میں انہوں نے قافلے کا سفر شروع کیا کہ 313 ان میں سے کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان بھی تھے، اور کچھ جناب والا بچے بھی تھے۔ 313 پورے کے پورے جوان اور بہادر نہیں تھے، جناب حضرت عمر بن جموح جیسے بوڑھے نوجوان بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم بوڑھے ہو تو لہذا تم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت عمر بن جموح عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا چلیں تمہیں بھی اجازت ہے، آؤ ساتھ مل جاؤ۔ تو حضرت معاذ اور حضرت معوذ وہ چھوٹے بچے تھے، 7 اور 9 سال عمر تھی، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہم بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے والد گھر کے اندر موجود نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، ہماری امی جان بڑی پریشان ہیں، آج آقا نے اعلان کیا ہے تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی نہیں ہے جو آقا کی معیت میں جا سکے، ہم اماں جان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اماں پریشان نہیں ہو، اگر ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم حاضر ہو کر آقا کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر ہم واپس یوں ہی پلٹے تو ہماری اماں پریشان ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کے جذبے کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا ہے معاذ تم بڑے ہو، تمہیں اجازت ہے، معوذ تم چھوٹے ہو، تم گھر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت معوذ اس قدر جذبے سے سرشار تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول خدا یہ ٹھیک بات ہے، یہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، قد بھی بڑی ہے، عمر بھی بڑی ہے، لیکن یا رسول اللہ طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، گھر میں جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے تو میں اسے چت نتار دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ ہو جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم طاقت میں اس سے زیادہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی آپ کے سامنے کشتی کرتے ہیں، جو زیادہ ہو جائے گا اس کو آپ اجازت فرما دینا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، میرے سامنے کشتی کر کے دکھاؤ۔ کیسا حسین منظر ہے، یہ تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، لیکن ذرا وہ اس تخیل میں پہنچیں، کہاں وہ مسلم رہنما تھے جو اس قدر جذبوں کا سیل رواں اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھے۔ یہ تقریر کی نیت سے نہ سنیں اس کو، آپ وہاں کی کیفیات تک پہنچیں، بدر کے مقام تک پہنچیں، وہاں تک لے جائیں اپنے آپ کو، اور 1450 سال بعد کی دوری پہ اس کیفیات کو محسوس کریں، کہاں چھوٹے سے بچے 7 سال عمر اور جذبے اس قدر تلاطم میں کہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر حال میں حاضر ہوں گا، اور کہاں آج کا ہمارے 7 سال کا بچہ جو اسلام کہ رمق سے بالکل ناآشنا ہے، ہم اسی انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے اندر اسلام کی وہ رمق نہیں۔ ہمیشہ پودا مستقبل میں وہی تناور درخت بن سکتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو اگر والدین کی جڑیں، والدین کی بنیادیں مضبوط ہوں، مستحکم ہوں، تو ہی اولادیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ ہمیشہ مثالی معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے اور زندہ دل قوم تبھی وجود میں آ سکتی ہے جب پیچھے تربیت کرنے والے ایسے والدین۔
ماں ایسی تربیت کرنے والی تھی کہ میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، میرا دودھ تم پر تبھی حلال ہوگا جب تم اپنی جانیں آقا کے قدموں میں نچھاور کر کے آؤ۔ اس قدر جذبے تھے۔ تو آقا نے فرمایا تمہیں اجازت ہے میرے سامنے کشتی کرو۔ کیسی حسین کشتی، لڑنے والے تو 7 اور 9 سال کے پہلوان ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ پوری کائنات کے بڑے سردار اور امام الانبیاء ہیں۔ بچے اگر کشتی کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب پہلوان لڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ سلامی دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو بھی معاملہ ہو وہ بعد کی بات ہے، گلے ملتے ہیں۔ تو معاذ نے معوذ کو گلے لگایا تو معوذ کان میں کہنے لگے بھائی دیکھ لو، تمہیں تو امام الانبیاء نے اجازت دے دی ہے، تمہیں اجازت مل گئی، اور جس کو آقا اجازت عطا فرما دیں وہ اجازت واپس نہیں لیتے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہو جا، تیرا کام بھی بن جائے گا، میرا کام بھی بن جائے گا، تیرا کام بھی ہو جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ تو بھائی نے کہا چلیں ٹھیک ہے، بھائی بھی سمجھدار تھے نا، آج کل کے دور کے بھائی تو نہیں تھے نا، آج بھائی کی خوشی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایسا وتیرہ چل نکلا ہے کہ بیگانوں کا کیا کہنا، اپنے بھی ہم سے ناخوش ہوتے ہیں۔ آج بھائی کی عزت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، بھائی کی کامیابی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ آج ہم کامیابی کے مراحل کو کیوں نہیں کراس کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے دور میں جب کوئی کامیابی کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھتا تو سارے ساتھی مل کے کہتے یار ایک زینہ اگر کراس کر لیا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں تاکہ دوسرے زینے تک بھی پہنچ جائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر کامیابی کے ایک زینے پہ اگر کوئی قدم رکھتا ہے وہ کیوں آگے جا رہا ہے، یہاں پہ تو مجھے جانا چاہیے تھا۔ ٹانگوں سے کھینچ کر اسے پہلے زینہ کیا تو جو ہموار زمین ہوتی ہے اس سے بھی گہرائی والی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ تو جناب معاذ نے کمر دی اور جناب معوذ اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، آقا کائنات نے فرمایا اسلام کے سپاہیوں تم دونوں کو اجازت ہے، معاذ تم بھی جا سکتے ہو، معوذ تم بھی جا سکتے ہو۔ الغرض حضور علیہ السلام اصحاب کو لے کر 313 کے لوگ شام تھے۔ حضور علیہ السلام ایک میدان میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کو خبر ملی۔ اس وقت جاسوسی بڑی تیز ہوتی تھی، آج کل تو جاسوسی کے آلات اتنے زیادہ آ گئے ہیں تو لوگ پہچان بھی دیتے ہیں کہ خاص ایک وردی ہوتی، یونیفارم ہوتا ہے، لیکن اس وقت یونیفارم بھی نہیں ہوتے تھے، ایک ہی قبیلے کے لوگ اور آپس میں گھل مل جاتے، جس کی وجہ سے جاسوسی بڑی تیزی کے ساتھ آگے پہنچ جاتی۔ ابو سفیان تک خبر پہنچ گئی۔ امام الانبیاء تو راستہ روکنے کے لیے محمد بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ ابو سفیان بڑا ذہین آدمی تھا، اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً 2 حکمت عملی اپنائیں، 2 احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ ایک تو آپ صحرائی علاقہ جات سے سفر کر رہے تھے، مدینہ سے ہو کے مکہ جانا تھا، ابو سفیان نے فوراً راستہ تبدیل کیا اور سمندری راستہ اختیار کر دیا۔ اور دوسری تدبیر اس نے فوراً ہی ایک نوجوان کو بھیجا، جاؤ مکہ کے اندر رو کر چیخ پیٹ کر اونٹ کے کان کاٹ کر اپنے کانوں کو زخمی کر کے پیٹ پیٹ کر کہو کہ مکہ والوں بھاگو دوڑو، تمہاری تو زندگی خطرے میں ہے، تمہارے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے۔ جب وہ نوجوان وہ اس کا نمائندہ مکہ میں پہنچا تو مکہ والے تو پہلے تیار بیٹھے تھے، مسلمانوں کو ظلم دینے میں وہ کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے، بھاگ دوڑ میں بڑے آگے ہوتے۔ تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور بہادر قسم کے آدمیوں کا، اس نے مکہ سے روانگی اختیار کی۔ تو ادھر ابو سفیان تک یہ خبر پہنچی، ادھر آقا کائنات کو بھی خبر پہنچی کہ ابو سفیان نے تو راستہ تبدیل کر دیا ہے۔ تو اسی جگہ پر حضور علیہ السلام نے اصحاب جمع تھے، اصحاب کی صف بندی کروائی۔ صف بندی کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا بھائی جس نیت سے ہم مدینہ سے نکلے تھے وہ تو کام ختم ہو گیا، ہم ابو سفیان کے راستے کو روکنے کے لیے، قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے،
تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا اور ادھر سے مکہ سے ابو جہل لشکر لے کے روانہ ہو رہا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے جو ابو سفیان لے کے سمندری ساحل پہ جا رہا ہے، یا مکہ والے قافلے کو روکنا چاہیے؟ تو اصحاب پیغمبر نے مختلف تجاویز پیش کی. تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام نے یہ مشاورت کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر ایک قافلہ چلا گیا ہے تو جو دوسرا آ رہا ہے یا رسول اللہ یہ خالی واپس نہ جانے پائے. اگرچہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، اگرچہ ہمارے پاس سہولیات کم ہیں، لیکن اگر یہ ابو جہل قافلہ لے کے آ رہا ہے تو یہ واپس خالی نہ جائے بلکہ اس کا کام تمام کر کے ہم بھیجیں گے. دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو کب کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت علی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو زنگ لگ چکا ہے، میں تو کب کا انتظار کر میں ہوں کہ میری تلوار، جس کو سیف من سیوف اللہ کا لقب، شیر خدا، وہ تلوار کافروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے بےتاب ہے، زنگ آلودہ ہو چکی ہے. تو سارے مہاجرین صحابہ باری باری بول رہے تھے لیکن آقا کچھ اور سننا چاہتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا تو انصار بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جو انصار میزبانی کر رہے تھے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے. اور یہ وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تقریر سن کے مت سنا کریں بلکہ کیفیات کو محسوس کریں. یہ وہ حضرت مقداد ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ان 4 اشخاص کے ساتھ محبت کیا کرو، ان کو محبوب رکھا کرو. اللہ نے فرمایا میں بھی ان 4 کو محبوب رکھتا ہوں، اے محمد، اے امام الانبیاء، ان 4 کو آپ بھی محبوب رکھا کریں. ان میں سے ایک نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے نمبر پر حضرت علی ہیں، دوسرے نمبر پر یہ نہ سوچنا قاری صاحب نے 4 کا کہہ کے پھر 1 بتایا، 3 اور بتائی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت مقداد بن اسود ہیں، اور حضرت ابوذر ہیں، اور حضرت سیدنا سلیمان فارسی ہیں. یہ 4 اشخاص جن کے بارے میں آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت کرو. حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور جو آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین الثنایاہ. حضور کا ویسے معمول تھا جب آقا ہنستے تو سامنے والے جو 2 دانت تھے، اوپر والے اور نیچے والے، ان کے درمیان سے نور نکلتا تھا، نور نکلتا. تو اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو حضرت مقداد نے خطبہ پڑھا، آقا کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تو آقا علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ گویا حضور علیہ السلام کے نواجذ، آپ کی داڑھی مبارک بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. ہم نے آج تک اتنا حضور علیہ السلام کو مسکراتا نہیں دیکھا تھا. حضور اس وجہ سے بھی مسکرائے، میرے خدا میں قربان جاؤں تو نے کیسے ساتھی مجھے عطا کر رکھے، کیسے وفا کے کوہ ہمالا مجھے عطا کیے. حضرت مقداد بن اسود عرض کرتے ہیں جب آقا نے فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول خدا، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں. قوم نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے آسمان سے ہمارے لیے من سلوا نازل ہو، آسمان سے ہمارے لیے بنے بنائے کھانے آئیں. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، 40 سال تک من سلوا نازل ہوتا رہا. کتنا عرصہ؟ 40 سال تک. اور اتنے نزاکت مآب شہزادے کہ 40 سال من سلوا کھاتے رہے. اور کھانا پینا کھا کے جب فارغ ہو جاتے تو ایک دن کہا کہ ہمیں پانی پینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، ہمیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی یہیں پہ چاہیے، یہاں پہ ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی. اللہ نے فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اے موسیٰ کلیم یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے مارو اس پتھر پہ. آپ نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوئے. مفسرین نے لکھا 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے جاری ہو گئے. ٹھنڈے میٹھے من سلوا بھی کھاتے رہے. روزانہ کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ روزانہ مرغ و مسلم کی غذائیں اور ضیافت والا ماحول اور کیا اواری ہوٹل کے ذائقہ جات اور پی سی کے ہوٹل،
اس سے بھی کئی درجے جو آسمانوں سے کھانا نازل ہو. 40 سال کھاتے رہے، ٹھنڈے پانی پیتے رہے. ایک دن یہاں تک حد سے آگے بڑھے، کہنے لگے کہ ہم نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، یہ سورج کو تھوڑا سمجھائیں، یہ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کر رہا ہے، ہم پر دھوپ آ رہی ہے، سورج کو ذرا سمجھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے مولا، میری قوم دھوپ کی وجہ سے پریشان ہے. تو اللہ نے آسمانوں کے بادلوں کے صیبان بھی تن دیے، یعنی سایہ بھی فراہم کر دیا، کھانے پینے کا انتظام، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے. جب میرے آقا نے فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہتے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، گٹلیاں چوس چوس کے صحابہ گزارا کرتے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. حتیٰ کہ پورے صحابہ 313 صحابہ میں جن کے پاس 6 نیزے تھے، 6 نیزے اور 8 تلواریں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور 70 گھوڑے تھے. اور سواریوں کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو سواری تھی، حضور علیہ السلام اس سواری پر بھی 3 لوگ شامل تھے، حضرت علی، حضرت زید اور آقا کریم. ایک سوار ہوتا تو دوسرا پیدل چلتا، دوسرا سوار ہوتا تو تیسرا پیدل چلتا. جب آقا کریم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے یا رسول خدا آپ تشریف فرما ہوں، میں چلتا ہوں. جب حضور علیہ السلام کی سواری تو حضرت علی بھی عرض کرتے آقا آپ سواری پہ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں. تو میرے آقا کمال کا جواب ارشاد فرماتے، صحابہ پہلے بھی حضور سے وفا کرتے، محبت کرتے، لیکن جب ایسی عادات صحابہ نے دیکھی تو ایسے نہیں عرب کے بہادر اور قوی شخص جانے کٹانے پہ مجبور ہو گئے. وہ خوبصورت اسپیکٹس تھے، وہ پہلو تھے، اور وہ خوبصورت سیرت کے گوشے تھے جنہیں دیکھ کر صحابہ اپنی جانیں بھی آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیتے. میرے آقا فرماتے صحابہ تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، پیدل چل کے تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں محمد بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس قدر غربت کا ماحول، جب آقا نے فرمایا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت مقداد عرض کرتے یا رسول خدا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ یا رسول خدا ہم آپ کو کہیں کہ جب حالات اچھے ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ کے ساتھ معلق رہیں، جب لیکن حالات خراب ہو جائیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ جانیں یا آپ کا خدا جانے. آقا آپ حکم کریں، نبی کا حکم ہو تو ہم پھاند جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے. نبی کا حکم ہو تو ہم پھاند جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. حضرت مقداد نے ایسا جواب دیا کہ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ چلو آگے چلتے ہیں. بدر کے مقام تک پہنچے، وہاں پہ جا کے دیکھا تو ابو جہل کا قافلہ پہلے آ چکا ہے، 80 میل کی مسافت پہ ہے. اور ایک صحابی نے تو وہاں پہ عرض گزاری کی یا رسول خدا آپ اسی بدر کی بات کر رہے ہیں، یہ سامنے والے بدر کی بات کر رہے ہیں. آقا آپ روم کا حکم کریں، آپ ایران کا حکم کریں، جو نظر نہیں آ رہے، بدر تو سامنے نظر آ رہا ہے. اگر آقا آپ ہمیں حکم کریں تو ہم روم اور کیسر و کسرا اور ایران کے محلات کو تحقیق کر کے آقا ہم اس مقام تک پہنچیں گے، حتیٰ کہ زمین ختم ہو جائے گی، سمندر آ جائے گا، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر بھی ڈال دیں گے، لیکن اللہ اکبر کی صدائے دل نواز کو ہم جھکنے نہیں دیں گے. تو آقا کریم نے جب یہ معاملات دیکھے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ ایسے وفادار ساتھی تو نے عطا کیے. بدر میں پہنچے، وہ پہلے آ چکے تھے. حضور علیہ السلام نے جو ریتلی زمین تھی وہاں وہ جگہ باقی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہیں پہ پڑاؤ کر دو. تو حضور علیہ السلام نے اس جنگ کے معاملات کا معائنہ کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز عشاء ادا کرو اور سو جاؤ. سارے صحابہ سو گئے. حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پہ ایک چھپر بناتے ہیں، عریش بناتے ہیں. آج کل وہاں پہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے جس جگہ پر حضور علیہ السلام کا وہ خیمہ نور تھا. آقا کائنات اس خیمہ میں بیٹھ کر آپ جنگ کا ملاحظہ فرما رہے، جنگ کے ماحول کو ملاحظہ فرماتے. تو ساری رات صحابہ کرام نماز عشاء پڑھ کر سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سوتے ہیں
ہم بیدار رہ کر پہرا دیتے ہیں، آپ سو جائیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا آج رات تم سب نے سونا ہے اور پہرا امام الانبیاء نے دینا۔ بتائیں کوئی دنیا کے اندر ایسا لیڈر ہے؟ اگر کوئی ہے ایسا لیڈر، پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کوئٹہ گئے جن کے بڑے بڑے دعوے اور اسلامی ریاست کے دعوے، پرسوں میں نے دیکھا کہ ان کے پروٹوکول کے اندر 46 گاڑیاں تھیں، 46 گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں تھیں، اور ہمارا نعرہ ریاست مدینہ کا ہے، ریاست مدینہ۔ اور ہم یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے سب سے بڑے پہرے دار ہیں، ہم نے پورے عالم اسلام کے اندر ناموس رسالت کا پہرا دینا ہے، اور اپنے ہی ملک کے اندر غیر تو نہیں، غیر رہے، اپنے ہی ملک کے اندر روزے کی حالت میں پھر ناموس رسالت کے پہرے داروں پہ گولیاں چلا دینا، یہ کہاں کا ریاست مدینہ والا معاملہ ہے؟ ایسے لیڈر ہمیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سارے سو جاؤ، آج پہرا امام الانبیاء دیں گے۔ حضور علیہ السلام ساری رات خود پہرا دیتے رہے بدر کے میدان، اور صحابہ ایسی نیند سوئے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں زندگی بھر اتنے مزے کی نیند نہیں آ سکی جو میدان بدر کے اندر ہمیں نیند آئی۔ تو کیسے نیند نہ آتی جب سلانے والے امام الانبیاء ہوں؟ تو حضور علیہ السلام جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پھر میں حضرت عمر کو ساتھ لیا، یہ بڑا ڈیٹیل کا واقعہ ہے، میں مختصر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کو ساتھ لیا، چھڑی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ آج پتہ نہیں ہم نے کہاں پہ بیٹھ کے اعتقادیات کی باتیں پڑھ لی، حضور کو یہاں کا علم تھا، ادھر کا تھا تو ادھر کا نہیں تھا، ادھر کا تھا تو ادھر کا نہیں تھا، یہ ہم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ یہ سیاستہ کی میں بات کر رہا ہوں، آقا چھڑی ہاتھ میں ہے، میرے آقا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کون سا جاہل اس میدان میں آیا ہوا ہے یا کون سا نہیں آیا ہوا۔ آقا کائنات عمر فاروق ساتھ ہیں، آقا نے لکیر کھینچی، عرض کی بندہ نواز یہ لکیر کس چیز کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاذا مسرع ابی جہل، یہاں پہ کل ابو جہل تڑپے گا، ہاذا مسرع عتبہ، یہاں پہ عتبہ تڑپے گا، ذرا بلال کو بلاؤ۔ بلال حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا بلال مکہ کی دھرتی پہ پورے جب سورج جوبن پہ ہوتا تھا، لاکھ من وزن تیرے سینے پہ رکھ کے جو تجھ کو کوڑے مارنے والا امیہ تھا، بلال لکھ لو آج اسی جگہ پر امیہ تڑپے گا، آج اسی جگہ پر فلاں تڑپے گا۔ حضور نے 70 لکیریں کھینچی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم بدر سے فارغ ہوئے تو جہاں پہ آقا کائنات نے لکیریں کھینچی تھی وہ کافر وہیں پہ تڑپ کر ہلاک ہوئے پڑے تھے، اور جب جنگ ختم ہو گئی حضور علیہ السلام نے سب کو اٹھایا، فرمایا اٹھا کر ان کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ پھر میرے آقا نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے فلاں بن فلاں سن لے، اے فلاں بن فلاں تو بھی سن لے، اے فلاں بن فلاں تو بھی سن لے، میرے رب کا جو معاملہ ہے، میرا رب ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ان بطش ربک لشدید، جب میرے خدا کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ عمر فاروق نے عرض کی آقا مردے بھی سنتے ہیں؟ آپ مردوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کیا مردے سنتے ہیں؟ میرے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جس طرح تم زندگی کے اندر سن رہے ہو، اللہ مردوں کو اس سے بھی ڈبل طاقت عطا کرتا ہے، وہ اس سے بھی ڈبل سنتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جب کافر سن سکتے ہیں، مشرک سن سکتے ہیں، بے ادب گستاخ سن سکتے ہیں، تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ جب کافر سن سکتے ہیں تو خواجہ ویسے کرنی نہیں سن سکتے؟ جب کافر اور مشرک سن سکتے ہیں تو امام الانبیاء نہیں سن سکتے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، آپ فرما رہے ہیں واللہ وہ سن لیں گے۔ کیا فرمایا؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے کہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اگر مشرک، جاہل، کافر سن سکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ، ہماری تفکر، ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ ہے سیاستہ کے حوالے سے کہ آقا کائنات بھی سن سکتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کا یہ جو پاکیزہ دن تھا غزوہ بدر، یوم الفرقان کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن 14 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیا، ایسی تھاک بٹھائی غیر مسلموں پر، آج بھی غیر مسلم کانپ رہے ہیں ان 14 صحابہ کی محبت کو، ان 14 صحابہ کی
شہادت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور بدر کے ان شہداء اور بدر کے ان غازیان کو بھی سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم تبھی اپنے اس معاشرے کو افہام و تفہیم کا گہوارہ بنا سکیں گے، اس معاشرے کے اندر تبھی امن لا سکیں گے، کامیابی ہمیں تبھی میسر آئے گی جب ہم اسی نہج پر جا کر، جس نہج پہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی تھی، الفت کی تھی، اگر ہم اسی نہج پہ جا کے آقا کائنات کے ساتھ محبت والا رشتہ اور الفت والا رشتہ روا رکھیں گے تو انشاءاللہ کافر تو شروع سے ہم سے ڈرتے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان ڈرنے والے ہو گئے ہیں، اگرچہ مسلمان ڈرنے والے پھر بھی کافر ڈر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے پاؤں پہ وزن ہی قائم نہیں رکھے ہوئے۔ اگر آج ہی ہم اپنے پاؤں پہ وزن دیں، اپنے پاؤں کو ثابت قدم رکھیں تو فضائے بدر آج بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد، فضائے بدر تو ہم نے ابھی پیدا کر دی تھی، فضائے بدر پیدا ہوئی تھی، لیکن ہمارے مسلمان کیا کریں، ڈھیلے ڈھالے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے والے قوم ہیں۔ فضائے بدر پیدا کی، اللہ کی مدد اور نصرت و تائید بھی آ سکتی ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ ہر بندے نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ نہیں وہ اس طرح کر رہے تو میں اس طرح کیوں نہیں کروں۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ حالات آہستہ آہستہ اپنے پرانی سمت جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنا سکہ منوائے گا، کیونکہ اسلام دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنے والا دین ہے۔ قیامت تک اسلام نے بھی قائم رہنا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت نے بھی قائم رہنا ہے، آقا کی عظمت نے بھی قائم رہنا ہے، اور ان غلامان محمد نے بھی قائم و دائم رہنا ہے۔